بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن زید ابن عبد رب قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس یومل لیضرب بہ للناس لجمع الصلاۃ۔ عبداللہ بن زید بن عبد رب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کر دی کہ ناقوس بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا لیا جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ جس روایت سے اس باب کی ابتدا ہوئی تھی اس میں مشورے کا خلاصہ بیان کر دیا تھا۔ یہاں پہلی وضاحت یہ ہوئی کہ مشورے کے بعد یہ طے ہو گیا کہ ناقوس بجایا جائے گا، یعنی نرسنگا جس کو کہتے ہیں وہ بجایا جائے گا، اس سے دور تک آواز چلی جائے گی اور لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کر دی اور طے ہو گیا کہ اب مثال کے طور پر آج یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو کل سے نماز کے لیے اس طریقے سے لوگوں کو آواز دی جائے گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ طافا بی وانا نائم، کہتے ہیں کہ میں گھر آ کے سو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ عشاء کے وقت یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ فجر سے اب یہ کیا جائے گا۔ میں گھر آ کے سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ ہاتھ میں ناقوس لے کے پھر رہا ہے، وہی ناقوس جو عام طور پر بازار میں مل جاتے تھے وہ پھر رہا ہے۔ فقلت یا عبداللہ اتبیع الناقوس، تو میں اس کو خواب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے بندے یہ ناقوس بیچتے ہو؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں گلی میں پھیری والا ہے کوئی۔ قال وما تصنع بہ، اس نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا کرو گے لے کے؟ فقلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا ندعو بہ الی الصلاۃ، اب وہ فیصلہ ہوا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس سے کہا کہ ہم نماز کے لیے بلائیں گے۔ جو فیصلہ ہوا تھا وہی الفاظ ان کی زبان پر آ گئے۔ تو ناقوس بیچنے والے نے کہا افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، میں تمہیں اس سے ایک بہتر طریقہ نہ بتاؤں، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس سے کہا کہ بھلا ضرور بتاؤ بھائی، بہتر طریقہ بتا دو۔ تو اس نے اذان دینا شروع کر دی۔ تو وہ اذان پوری کی پوری وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر الی آخرہ ہی، اور پھر اقامت بھی، یعنی دونوں اس نے الگ الگ سنائیں۔ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اقامت اکیری ہوتی ہے اور اس میں الفاظ کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فلما اصبحت، یہ خواب مجھے رات کو آ گیا، اس کے بعد میں صبح اٹھا تو اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازی کے لیے آئے ہوں گے، میں آیا فاخبرتہ بما رأیت، اور میں نے اپنا جو خواب دیکھا تھا وہ آپ کو سنا دیا، یہ میں رات خواب دیکھ کے آیا ہوں۔ فقال، رسول اللہ نے فرمایا انہا لرؤیا حق، انشاءاللہ بھائی یہ سچا خواب ہے، یعنی آپ نے گویا تصویب فرما دی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو اجتہادی معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی قرآن میں بڑی نفیس مثالیں ہیں، یعنی ایک بات بیان کی اور بات میں ایسے قرائن پیدا کر دیے کہ آپ غور کر کے آگے کی بات خود سمجھ لیں، تو اس کو خود سمجھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب خود سمجھنے کا عمل انسانوں نے کرنا ہے، اس میں پھر بعض اوقات جب صحیح نتیجے تک لوگ نہ پہنچے تو رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ رہنمائی پیغمبر کے زمانے میں تینوں صورتوں میں ہو جاتی ہے، یعنی پیغمبر کی زبان پر وہ رہنمائی جاری کر دی جائے جیسے قرآن نازل ہوا، پیغمبر کو عمل کے لیے کسی چیز کی طرف توجہ دلا دی جائے جیسے ملت ابراہیم کی روایت کی طرف توجہ دلا دی گئی، نماز بھی جاری ہو گئی، روزہ بھی جاری ہو گیا، حج عمرہ بھی ہو گئے، یا صحابہ کرام کی رہنمائی ہو گئی جو پیغمبر کے زمانے میں ہے اور اللہ کے رسول نے اس کی تصویب کر دی۔ اس لیے جب ہم اصول میں یہ بیان کرتے ہیں
کہ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ ہیں تو وہاں تینوں چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جس کو آپ اپنے قول سے، فعل سے یا تقریر و تصویب سے دین قرار دے دیں، کہہ کے بتا دیں، فعل کر کے بتا دیں، یا کسی کی طرف سے فعل ہو یا خبر ہو اور اس کی تائید کر دیں، تو تینوں صورتوں میں ایک ہی شکل ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، یعنی اس میں لوگوں کو یہ تربیت بھی ملی کہ وہ غور کریں، یہ بھی کہ دیکھیں وہ کس نتیجے تک پہنچتے ہیں، ان کے سامنے کیا چیزیں آتی ہیں، اور پھر یہ کہ جنہوں نے اس میں شرکت کی تھی وہی اس کے مستحق بھی ٹھہرے کہ اللہ اس کی رہنمائی فرما دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عام بندے بھی اگر سچائی کے ساتھ اللہ کے دین کو سمجھیں، اجتہادی امور میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، تو بعض موقعوں پر اللہ اس طرح سے رہنمائی کر دیتا ہے، اور یہ رہنمائی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سب رہنمائی کے محسوس ذرائع ختم کر دیے گئے ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے تو لم یبقى من النبوت الا المبشرات، سب ختم کر دیے گئے ہیں، جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ اچھا خواب ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ذریعے کو استعمال کیا تاکہ بتا دیا جائے کہ عام لوگوں کے لیے اس سے مختلف کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، اپنی رہنمائی کے لیے بھی۔ یہ ایک طویل روایت ہے، اس کا باقی حصہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابو داؤد اور دارمی اور ابن ماجہ کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم یہاں 650 ہے، اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین ابراہیمی کی جو روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اس میں نماز بھی تھی، اس میں روزہ بھی تھا، اس میں حج عمرہ بھی تھا، اس میں زکوٰۃ بھی تھی۔ اسی طرح جو رسوم و آداب ہمارے دین میں تطہیر بدن کے لیے، یا اسی طرح نکاح و طلاق کے طریقے یا اور اس نوعیت کی ہدایات دی گئی ہیں، وہ سب موجود تھیں۔ ان کے ہاں تو صرف اتنا ہی تھا کہ کچھ بدعات داخل ہو گئی تھیں، بعض چیزوں کو لوگوں نے اپنی تعویلات سے خراب کر دیا تھا، ان کی تطہیر، ان کی اصلاح اور ان میں ضروری ترمیم و تغیر کے بعد وہ جاری کر دی گئی۔ لیکن نماز کے لیے اذان نہیں تھی۔ اس کی وجہ سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں کے ہاں کوئی باقاعدہ نظم وجود میں نہیں آیا، تو اس لیے جو ایک چھوٹی بستی میں عمومی طریقے ہوتے ہیں، آ جائیں گے لوگ، بیٹھ جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے، یہی اختیار کیے جاتے تھے۔ اب یہ معلوم ہوتا تھا کہ دنیا ایک دوسرے دور میں داخل ہو رہی ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنت جاری کی گئی ہے، اس میں جو چیزیں ابتداً ہی آپ نے جاری کی ہیں، ان میں جس طرح اذان ہے اسی طرح ہماری عیدین ہیں دونوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی عید کا تصور تو موجود تھا، اسی طرح سے کسی عبادت کی طرف بلانے کا تصور بھی موجود تھا، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے تھے، لیکن جو طریقہ اب جاری کیا گیا ہے یہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا، یہ رسول اللہ ہی سے جاری ہوا ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر چھوڑ دیا، یعنی وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ یہ تربیت قرآن نے بھی کی ہے، یہ تربیت رسول اللہ نے بھی کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ قیامت تک جو احوال پیش آنے ہیں ان پر ایک دفتر انسائکلوپیڈیا کے طریقے پر کئی مجلدات میں مرتب کر دیا جائے، اور ان سب کا استقصاء کر کے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ ہو تو یہ کر لینا، یہ ہو تو یہ کر لینا۔ اس میں بنیادی حقائق واضح کر دیے گئے ہیں، اور جب وہ بنیادی حقائق امتثال امر بن جاتے ہیں، یعنی اب اس چیز کی ہمیں پیروی کرنی ہے، یہ ہمارے لیے اوامر ہیں یا نواہی ہیں، کسی چیز سے ہمیں روکا گیا ہے یا کسی چیز کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ جیسے ہی واضح ہو جاتا ہے تو مختلف احوال میں اب اس امر و نہی پر ہم نے آگے امتثال کرنا ہوتا ہے، یعنی اب حکم ہے تو ماننا ہے، نہیں ہے تو رکنا ہے۔ تو یہ جب ہم کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، امتثال امر کے دائرے میں اس کو لاتے ہیں، ایک چیز کو ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، اب ہم عمل کرنے لگے ہیں، تو عمل کرتا ہے جب انسان تو اس کے بعد وہ اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے،
اس تعلق سے بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت سے سوالات ہیں جن کو ایک خاص درجے تک لے جا کر اللہ تعالیٰ پھر اجتہاد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اب تم خود غور کرو اور ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ان کا اطلاق کرو. پورے دین کے اسٹرکچر میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے. اس کی سب سے خوبصورت مثال قرآن مجید میں میراث کے احکام ہے. یعنی اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو براہ راست وارث ہیں ان کے حصے بیان کر دیے. یہ تمہاری اولاد کے حصے ہیں، یہ تمہارے ماں باپ کے حصے ہیں، اور پھر براہ راست تعلق میاں بیوی کا ہوتا ہے تو میاں کا حصہ بیان کر دیے، بیوی کا حصہ بیان کر دیے، یہ بیان کر دیے ہیں. لیکن چلتے چلتے ایک خاص جملہ بولا ہے جس پہ یہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد نہ ہو اور اس کے بہن بھائی ہوں تو ماں باپ کا حصہ پہلی صورت کو لوٹ جائے گا. بس کیوں لوٹ جائے گا؟ یعنی کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ بہن بھائیوں کا تو کوئی حصہ بیان نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بڑا سوال چھوڑ دیا ہے. اب اس پر اگر آپ غور کریں تو محض جو در و بست ہے، جس طرح بات بیان کی گئی ہے، اگر کوئی حکیم اور فقیہ اس پر غور کرے گا تو وہ بے تکلف اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اولاد نہ ہو تو بہن بھائی اس کے قائم مقام ہیں. یعنی جو حصے بہن بھائیوں کے ہیں وہ پھر اولاد کے ہیں وہ بہن بھائیوں کو ملنے چاہیے. یہ بیان نہیں کیا لفظوں میں، اور کافی عرصے تک بیان نہیں کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا. یعنی پیش نظر کیا ہے؟ پیش نظر یہی ہے کہ لوگ خود اس کا نتیجہ نکالیں، چھوڑ دیا گیا ہے. اور پھر دیکھیں اس سورہ نساء کی آخری آیت نازل ہوئی، اس میں اس جواب دیا، اور وہی جواب دیا جو میں نے آپ سے عرض کی. یعنی اس جواب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یستفتونک، یہ بار بار پوچھ رہے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، چلیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی رائے دے دیتا ہے تو دے دی، لیکن پہلے ایک لمبے عرصے تک نہیں دی. اسی طریقے سے جب آپ ان حصوں کو تقسیم کرتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جن وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے وارث مقرر کیا وہ ہو ہی نہیں، مرنے والے نے کوئی وصیت بھی نہیں کی ہوئی ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اس سارے معاملے کو بھی چھوڑ دیا. اور اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ ابتدا میں ایک اصول بیان کر دیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ میں نے یہ حصے کس بنیاد پر تقسیم کیے وہ بتا دیے. تو اس طرح گویا ہمیں ترغیب دی ہے کہ اب اس بنیاد پر قیاس کر کے تم خود فیصلے کرو. تو یہ وہ دائرہ ہے یعنی جس میں امتثال امر کے لیے اجتہاد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے ایک امنگ پیدا ہوئی ہے، یعنی مجھے اس حکم پر عمل کرنا ہے. وہ عمل سوال پیدا کرے گا، اس سوال کے جواب کا نام ہے اجتہاد. یعنی وہ عمل کرتے وقت وہ سوال پیدا ہونا چاہیے. میرے پروردگار نے دیکھیے اجمال میں فرما دیا امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی باہمی رائے پر مبنی ہوگا. اب باہمی رائے پر مبنی ہوگا تو ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں وہ سب چھوڑ دیے گئے. تو جو طریقے بھی آپ اختیار کریں گے وہ اجتہاد ہوگا. تو اس کے لیے اجتہاد کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. اذان میں بھی بالکل یہی کیا گیا. جب یہ ہوا تو اس میں پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ آخر میں اتفاق اس پر ہو گیا، یعنی لوگوں نے غور کیا، سوچا، تو آخر میں اتفاق اس پر ہو گیا کہ ناقوس بجایا جائے. چنانچہ رات کو یہ فیصلہ کرنے کے بعد لوگ چلے گئے. خیال یہ تھا کہ اب صبح سے اس پر عمل ہوگا. اس مثال کو لیجئے، یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ لوگ پوچھتے رہے، انہوں نے خود کوئی اجتہاد نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر اپنا فتویٰ خود بیان کر دیا. ایک دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک غلط فیصلہ کر ڈالتے. یعنی جس طرح کے میراث کے بارے میں ایک چیز چھوڑ دی گئی تھی تو اس کا فیصلہ صحیح نہ ہوتا تو رسول اللہ کے زمانے میں پھر رہنمائی فرما دی جاتی. یہاں بھی یہی ہوا ہے. یعنی جب انہوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، پیش نظر یہی تھا کہ وہ غور کر کے کسی نتیجے تک پہنچ جائیں، اور وہ نتیجہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا وہ اسی طرح سے بعض دعوت کے الفاظ بلند کیے جائیں، یہی پیش نظر تھا. یہ جب نہیں ہوا تو پھر ان صحابہ کو خواب دکھا دیا گیا اور رہنمائی کر دی گئی، جو رات غور و خوض کر کے آپس میں بہت بحث کر کے گئے تھے.
یہ رہنمائی بھی اس جد و جہد کے بعد، اس اجتہادی کاوش کے بعد ہوتی ہے، اور اس کا تجربہ اہل علم بالعموم کرتے ہیں۔ جو اعلیٰ درجے کا علمی کام کرتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ کس طریقے سے جب انسان اپنا خون پسینہ بہا دیتا ہے تو پھر ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں اس طرح کی رہنمائی ہوتی ہے، اور وہ ایسے ہی ہوتی ہے جس طرح سے یہاں بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے فوراً اس پر تبصرہ کیا، جیسے ہی سنا فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، یعنی میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل صحیح خواب ہے، اور اللہ نے چاہا تو صحیح ثابت ہوگا۔ فقم ما بلال، تو آپ نے ان کو کہا جنہوں نے خواب سنایا تھا، بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، اور وہ کلمات جو تم نے خواب میں سنے ہیں وہ ان کو سناتے چلے جاؤ، یہ اس کے مطابق اذان دیں گے۔ یعنی گویا آپ نے اذان کے لیے مؤذن بھی مقرر کر دیا اور فوری طور پر وہ بات قبول بھی فرما لی۔ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے بلال کو اس لیے کہا ہے اور تمہیں اس لیے نہیں کہا، اگرچہ خواب تو ان کو آیا تھا، اس کی آواز تمہارے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ تو یہ بھی یہاں بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ عنایت خداوندی کے اعتبار سے یا کسی خاص علم کے لحاظ سے کوئی آدمی بہت برتر ہو، لیکن جب کسی منصب پہ تقرر کیا جاتا ہے تو سیاست کا منصب ہے تو سیاست آنی چاہیے، علم کا منصب ہے تو علم آنا چاہیے۔ یعنی اس معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی آدمی کے فضائل و مناقب کیا ہیں۔ یہ روایت ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کا باقی حصہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ترمذی کی ایک حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے جس میں اذان کس طرح مقرر کی گئی اس کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ روایت کا ایک بڑا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جن صاحب کو خواب اللہ تعالیٰ نے دکھایا وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خواب سنا، اس پر یہ تبصرہ فرمایا کہ انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، یہ سچا خواب ہے، اور بلال کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں اذان کے یہ الفاظ سکھاؤ، اور بلال کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کی آواز بہت بلند ہے تو یہ اذان دیں۔ بلال نے اذان دی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ناقوس بجایا جائے گا، اور رات کو یہ فیصلہ کر کے لوگ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھایا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی اذان بلند ہوئی تو قال فسمع بذلک عمر بن الخطاب، تو قریب قریب گھر تھے، اذان کی آواز سیدنا عمر کے گھر تک پہنچی۔ وہو فی بیتہ، وہ اس وقت گھر ہی میں تھے۔ فخرج یجر رداہ، تو وہ ہڑبڑا کے اٹھے اور جو چادر انہوں نے اوپر اوڑھی ہوئی تھی اس کو گھسیٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے، اور انہوں نے آ کے کہا یقول یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل ما اوریا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسی کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ یعنی اس رات وہ خواب جو صحابی بیان کر رہے ہیں ان کو بھی دکھایا گیا، اور ایسا ہی خواب سیدنا عمر نے بھی اسی رات دیکھا تھا۔ انہوں نے اذان کی آواز سنی تو وہ آ گئے۔ اس میں کچھ حصے راوی نے حذف کر دیے ہیں، ظاہر ہے کہ جب بات سنائی جاتی ہے تو ایک ایک جزیے کی تفصیل نہیں ہوتی، یعنی وہ آئے، آ کر انہوں نے پوچھا ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، انہیں بتایا گیا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے اپنا خواب سنایا ہے، رسول اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے، تو انہوں نے اس موقع پر یہ کہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، رسول اللہ نے اس پر تبصرہ کیا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یعنی اگر تمہیں بھی یہ خواب آیا ہے تو ہم تو ان کی روایتی پر اطمینان محسوس کر رہے تھے کہ یہ اللہ ہی نے رہنمائی کی ہے،
اب اگر تم بھی یہی بات کہہ رہے ہو تو اور زیادہ اطمینان ہو گیا۔ تو یہ اذان کیسے مقرر ہوئی اس کے بارے میں روایات کا خلاصہ ہے۔ اس روایت میں جو باتیں پیچھے بیان ہوئی تھیں ان میں سے بہت سی چیزوں کی تفصیل ہو گئی ہے۔ میں نے چند چیزوں کے بارے میں توجہ دلائی تھی کہ اس بات کی جو پہلی روایت ہم نے پڑھی تھی اس میں بالکل دوسری تصویر سامنے آتی تھی، لیکن یہاں جب پوری بات واضح ہوئی تو تصویر مختلف ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہی چیز اس تاریخی ریکارڈ کو پڑھتے ہوئے ملحوظ رکھنی چاہیے، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، ایک واقعہ ہوا ہے وہ واقعے کو بیان کر رہے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے مخاطب کے لیے گویا ہمیں پوری داستان سنانے کی کوئی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے بات بیان کر دیتے ہیں، اس میں اختصار کوئی آدمی کر دے گا، کوئی اطناب پیدا کر دے گا۔ یہ بھی انسانی طبع انسان کا مزاج ہے۔ بعض موقعوں پر لوگ بات بہت پھیلا کے کرنے کے عادی ہوتے ہیں، بعض لوگ دو لفظوں میں خلاصہ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ کرنے کا مزاج تو بہت اچھا ہے، مختصر بات کرنی چاہیے ایجاز کے ساتھ، لیکن وہ ایک مشکل کام ہے۔ یعنی اگر آپ کو اپنی بات چند لفظوں میں کہنی ہو تو اس کے لیے بڑے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ایک جلیل القدر رہنما اور زعیم مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نا کہ ان کو کسی یونیورسٹی کے پرنسپل نے مدعو کیا کہ آپ تقریر فرمائیے، تو انہوں نے پوچھا کہ کتنا وقت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا تھا، اگر تو تقریر کوئی 15 منٹ کی ہے تو مجھے ایک ہفتہ تیاری کے لیے چاہیے ہوگا، وقت کی قید نہیں تو ابھی حاضر ہوں۔ تو مختصر بات کرنا اور ایجاز سے بات کرنا اور بامانی بات کرنا، اس میں کوئی چیز رہ نہ جائے، یہ ایک مشکل فن ہے۔ چنانچہ بالعموم دنیا میں جو بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کی اگر آپ تحریریں دیکھیں تو ایک بڑا فرق ہوگا۔ جو غیر معمولی محقق ہیں ان کے ہاں ایجاز ہوگا، بات بہت مختصر طریقے سے کہنے کا مزاج ہوگا، اور خطیب قسم کے ذاکر قسم کے لوگوں کے ہاں اطناب ہوگا، لیکن بعض اوقات اطناب کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جس طریقے سے پوری بات بیان کی ہے اس سے اس روایت کی غلطی واضح ہو جاتی ہے، یعنی اس میں بات بیان کرنے والے نے کیا چیزیں حذف کر دی تھیں کہ واقعے کی پوری تصویر ہی سامنے نہیں آ سکی۔ واقعے کی پوری تصویر یہاں اہم ہے، اور اس کی وجہ میں نے یہ بیان کی تھی کہ دین میں ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دیتے ہیں، جیسے انہوں نے اپنی کتاب نازل کر دی، یا کتاب میں ایک اصولی حکم دے دیا کہ پہلے پیغمبروں کی شریعت، قانون اور ان کے قائم کردہ ضوابط وہ اسی طرح موجود رہیں گے، آپ ان کی پیروی کریں۔ تو اس طرح سے ایک بڑا حصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ رسالت مآب کے پس منظر میں دین ابراہیمی یا حنیفیت تھی، اس کے بارے میں بھی ہدایت کر دی، تو دونوں چیزیں قرآن میں بیان ہو گئیں۔ یعنی سب پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا فَبِہُدَاهُمْ مُقْتَدِیٰ، اب آپ جو ہدایت ان کو ہم نے دی، جو انہوں نے سنت قائم کی، اس کی پیروی کریں۔ اسی طرح سے سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم بالکل یکسو تھے، صحیح دین لے کر آئے تھے، تمہارے ہاں تمہاری قوم میں ان کی دینی روایت موجود ہے، انہوں نے جو دینی روایت اپنے پیچھے چھوڑی ہے اس کو ہم منسوخ نہیں کر رہے، اس کی پیروی کی جائے گی۔ تو یہاں تو یہ معاملہ ہو گیا، لیکن قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر اپنی کتاب سے ایک زندہ تعلق چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود غور کریں۔ اس کے بہت سے حصے ہوتے ہیں جن میں اصولی رہنمائی کر کے، کبھی اشارہ کر کے، کبھی اس طرح بات کر کے کہ آدمی خود غور کرنے کے لیے مجبور ہو جائے، آگے کے معاملے کو انسان کے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اذان کے بارے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا، لیکن لوگ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے۔ تو وہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ انسان جب اجتہاد کرتا ہے تو بعض اوقات صحیح نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں پہنچ پاتا۔ چنانچہ میں نے مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میراث کا قانون بیان کیا ہے اس کو دیکھیے، خود قرآن میں موجود ہے۔ وہاں پر ایک خاص مرحلہ تھا جس کو اللہ نے چھوڑ دیا تھا اجتہاد پر،
لوگ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے وہاں بھی، اور نہیں پہنچ سکے تو بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ ایک عرصے تک موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کو حضور نے ایک موقع پر سیدنا عمر کو بتاتے ہوئے کہا تھا کہ پھر گرمیوں کے موسم میں اللہ کی عنایت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا کہ لوگ نہیں صحیح نتیجے تک پہنچ رہے تو پھر خود رہنمائی فرما دی۔ وہ رہنمائی سورہ کے آخر میں ضمیمے کے طور پر لگا دی گئی ہے، یعنی سورہ تو بہت پہلے ختم ہو گئی ہے، اس کے آخر میں ایک ضمیمہ ہے، اس ضمیمے میں جو آخری چیز لگائی گئی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ تو یہ رہنمائی قرآن میں بھی ہوئی ہے، یہ رہنمائی بعض موقعوں پر رسول اللہ کی بھی کی گئی ہے جو روایتوں میں آتی ہے، اور بعض موقعوں پر صحابہ کرام کی بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ سارے عمل میں، اجتہادی عمل میں شامل ہیں۔ تو یہاں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی، اور اس طرح اذان کی سنت قائم کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔